ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون وقال فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے 90 سیشن میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ عزیز میں آج جو ہے نماز کی اہمیت اس عنوان پر جو ہے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور بہرحال جو عنوان چنا گیا ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی افادیت کے اعتبار سے اتنا اہم ہے، اور اتنا جس کو کہیں گے ہم ایک سیریس ایشو ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کا مسلمان ہو یا اسلام سے جڑے جو فرقے ہوتے ہیں وہ ہو، کسی کے نزدیک بھی نماز کے فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے میں، اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے، ٹھیک؟ ان لوگوں کو بھی انکار نہیں ہے جو اسلام سے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سیدھا اسلام سے تعلق نہیں۔ تو گویا آج کا میرا عنوان آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کو انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے یا اس کو چھوڑنا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کافر ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے، نماز نہ پڑھے، اس کا منکر ہو، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود، اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کو بہت دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ ہماری ہر جو ہے دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس عبادت کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر میری دکان پر کسٹمر زیادہ ہے تو جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ میرے تجارت کو نہیں، میری نماز کو آج نماز چھوڑنا پڑیں گی اپنے کو۔ اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے۔ میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی چیلنج نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا۔ مرد ہے، اب بالوں کو ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسا کیسے کر سکیں گا؟ وہ تو پورا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت بیچاری گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے جو پارلر پر سج کے آئی ہے، وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے۔ نہیں، نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائیں گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ۔ اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا، جو چیز چھوٹیں گی وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا، تو وہ یہ ہوگا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں گا۔ تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بیاہ نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے۔ صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی، گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں۔ تو گویا خوف میں بھی ہے، مطلب خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے جو 5 وقت دن میں فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو، اللہ ہم پر رحم کرے، کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا
अल्लाह है, फिर भी हम सोचते शायद कस्टमर रिस्क दे के जाएंगा हमको, तो हम अल्लाह को नाराज़ करते। छोटी छोटी तिजारतों के लिए और दुनिया के 2 कौड़ी के लिए जो हमने रब के जो है ज़िक्र को, जो सबसे अफजल था, जिसको फ़र्ज़ करार दिया गया, उसको हमने एक मामूली अमल समझ के छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है नमाज की अहमियत को नहीं समझते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं फजर की नमाज से लेकर अगर मगरिब की नमाज देखी जाए तो दोनों के फ़र्क से कम इतना अंदाज़ा तो हो जाता है कि मुसलमानों की अक्सर तादाद नमाज नहीं पढ़ती। फजर के अंदर 4, 6, 8, 10 एक सफ़, अगर मस्जिद ऐसे इलाके में जहाँ ज़्यादा मुसलमान है तो 2 सफ़ ज़्यादा से ज़्यादा, और मगरिब के अंदर वही मस्जिद का हाल ये कि फुल हो जाती है, लोग बाजू वाली मस्जिद में कभी चले जाते हैं। उसके मुकाबले में मगरिब से आप मुखालफा कीजिए जुमे का, तो फिर पता चलता है मुसलमानों की और भी अक्सरियत नहीं पड़ती, इसलिए कि जुमे में जितनी तादाद होती है तो मस्जिदों को बंद करना पड़ता है। फिर उससे आप कंपेयर कीजिए रमज़ान का पहला दिन और वो पहली रात जो ईशा की जो है मगरिब की आती है और ईशा की आती है, उसमें तो रास्तों को बंद करना पड़ता है। इसका मतलब आम जुमे में भी लोग उतनी नमाज नहीं पढ़ते जितने रमज़ान में पढ़ते हैं। और रमज़ान में भी जिसको जुमातुल विदा के नाम से मशहूर कर दिया, आखिरी जुमा जो अभी गुजरा है, इसमें जो है अगर इसका मामला ले तो उसमें भी और तादाद मिलेंगी जो आम जुमा में भी नहीं मिलती है। इससे पता चला आम जुमा में रमज़ान के भी जितने लोग नमाज नहीं पढ़ते जुमातुल विदा को पढ़ते। और ईदैन का अगर मामला ले तो ईदैन में आपको उतने लोग मिलेंगे जितने आपको जुमे में भी नहीं मिलते, चाहे जुमातुल विदा जिसको कहा था उसमें भी नहीं मिलते। इससे पता चला कितने लोग कसरत से नमाज छोड़ रहे हैं। एक फजर की आम नमाज से लेकर ईद की नमाज से उसको कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ईदगाह लाखों की तादाद में है, उसके अंदर मुसल्ली एक ईदगाह में 1.25 लाख, एक ईदगाह में 1 लाख, एक ईद तो लाखों। और फिर जुमा जो है ईदैन की नमाजें जो मसाजिद में भी हो रही है, फिर लोगों ने प्राइवेट जो है अपने खेतों पर भी और खुले मैदानों में भी शुरू कर दिए। इतना होने के बावजूद भी जगह नहीं पड़ती है। तो पता ही चला कि वो फजर में जो लोग आ रहे हैं वो भी मुसलमान हैं और ईद की नमाज को जा रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, उस ईद की नमाज में भी सारे मुसलमान नहीं आते हैं, इसलिए कि बहुत सारे तो इतनी तिजारत कर चुके होते हैं कि जो फजर के बाद सोते हैं तो दूसरे दिन उठते हो ईद के बासी दिन के दिन जो है उनकी आंखें खुलती है, तो वह पूरे लोग भी नमाज नहीं पढ़ते। इसलिए कि बिजनेस में तो है ना, चांद रात का बिजनेस कैसा हम मार खा सकता हमारा, वो भी सिर्फ एक ईद के लिए, एक त्यौहार के लिए। हालांकि त्यौहार इस्लाम में सिर्फ 2 है, मनाना चाहिए उसको। ईद जिसको कहते हैं हम जमाने त्यौहार, वो मनाने की चीज़ है। तो बहरहाल आप देखिए इसको भी लोग धड़ल्ले से छोड़ते हैं। तो गोया नमाज की हमने अहमियत छोड़ दी। अगर इसकी अहमियत शायद हमारे दिलों में ऐसी होती जैसा होना चाहिए, जैसा उसका हक है, तो शायद हम अपने हर अमल को छोड़ देते हैं सिवाय इसके कि नमाज को छोड़ने की। सब अमल छोड़ देते हैं। बिजनेस को बात नहीं, थोड़ी देर शटर डाउन, कोई मसला नहीं, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, कस्टमर आज नहीं कल आएगा, कोई इसमें मसला नहीं। कि मैं जो है खेलकूद चलता रहेगा, खेलकूद इंसान सेहत के लिए करता है, अल्लाह सेहत देने वाला है, उसका मालिक है। खेलकूद ठीक है अपनी जगह, लेकिन नमाज के आड़े नहीं आ सकता है। ठीक है मैं बाजार में हूँ, मैं जो अच्छे लिबास में हूँ, मेरी खुद की शादी है, मैं किसी की शादी में हूँ, ठीक है ये सब हो सकता है, लेकिन मेरा लिबास मेरी शादी में कोई इबादतों से तो नहीं रोक सकती है ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरी नमाज तो फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर हम ये नमाज की अहमियत को जान लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ जितनी मस्जिद एग्जिस्टेंस में है, एक भी शहर की कोई मुसलमान आबादी की मस्जिदें पुरने वाली नहीं हैं नमाजियों को। तो इतनी कम मस्जिदें हैं, किसी को इंतहा नहीं, चूँकि नमाज कहाँ पढ़ते हैं लोग। कभी कभार जुमा पढ़ लेते, थोड़ी बढ़ा देते लोग। ईदैन में तो अक्सर बोलते चलो ईद के लिए मस्जिद को इतना थोड़ी बढ़ा सकते, टेंट लगा दो, कुछ कर दो। तो हमने नमाज की अहमियत को खो दिया। मैं आज आपके सामने नमाज के फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत पे बात करूँगा। उसके मसाइल पे मेरा डिस्कशन नहीं और मेरी गुफ्तगू नहीं होंगी, याद रखिए। उसकी अहमियत क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसको समझ लें और अपनी ज़िंदगियों में नमाज को ला लें। हम मस्जिद जाने वाले बन जाए, नमाज़ पढ़ने वाले बन जाए, जैसा कि जो हमारे नबी ने सारी ज़िंदगी और अपनी मौत, अपनी वफ़ात तक जो है नमाज को मुसलसल पढ़ते रहे। सहाबा कराम नमाज़ें पढ़ते रहे, चाहे वो जो भी हालात ज़िंदगी के उनके चलते रहे। तो हम भी जो अपने आप को नमाजी बना ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब की शुरुआत की, पहली सूरत सूरतुल फातिहा है, 7 आयतें गुजर गई जो कि दुआ है। दूसरी सूरत आती है, दूसरी सूरत जो ही शुरू होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 1 में अलिफ लाम मीम, ये हुर्फ़ मुक़त्तात है, इसका माना अल्लाह जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, इस कुरान का अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक नहीं, हिदायत मुत्तक़ीन के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबी, मुत्तक़ी वो है जिसकी पहली सिफत ये ईमान लाता गैब पर। व युक़ीमूनस्सलाता, और नमाज कायम करता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने दे रखा है उसमें से खर्च करता है। तो मोमिन की सिफत जो कुरान पर ईमान लाता है, जिससे कुरान से जिसको हिदायत मिलती है, उसकी पहली सिफत ईमान बिल गैब और दूसरी सिफत नमाज कायम करना। सूरह बकरा शुरू ही हुआ है, तीसरी ही आयत शुरू होती है, मोमिनों की सिफत नमाज कायम। तो गोया पता चला ईमान के बाद जो सबसे अहम रुकन है वो क्या है, सलाह, नमाज। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह माउन सूरह नंबर 107 आयत नंबर 4 से आगे, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, लानत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों के लिए। क्यों लानत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इसलिए कि वो लोगों पर लानत हो, उन नमाजियों पर लानत हो जो कभी नमाज पढ़ते और कभी छोड़ते हैं। तो गोया कभी पढ़ना और कभी छोड़ने वाले पे लानत की जा रही है, जो कभी नहीं पढ़ता उस पर क्या होगा अंदाज़ा लगा ले।
فویل للمصلین، لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی، فجر عشاء چھوڑ دی، یہ اس میں شامل ہوگا۔ مصیبت آئی تو نمازیں شروع، مصیبت چلے گی نمازیں ختم، ہے نا۔ ایگزام آئے نمازیں شروع، ایگزام ختم نماز ختم۔ بیمار ہوئی نمازیں شروع، بیماری ختم نماز ختم۔ کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم، ہے نا۔ تو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے، من مانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں، حالانکہ فرض 5 ہے لیکن جب چاہے تو کہا فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی، تو مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر، جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں گا۔ ہم ایک گیس کر سکتے ہیں، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ جو پڑھ رہا ہے اور کبھی چھوڑ رہا ہے اس پہ لعنت ہے، جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوں گا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا، کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہے۔ پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرے۔ تیسرا جو ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھا جو حج کرے۔ اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ 5 باتیں فرائض میں بتائیے۔ تو گویا اسلام کی بنیادیں، بنی الاسلام علی 5، بنیادیں، ستون، عماد، جو کالم، جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عماد، بنیاد۔ تو اسلام کی بنیادیں، اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے۔ اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید، شہادت، اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح، نماز ہے۔ تو اندازہ لگائیے، ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین، جس عماد، جن پلروں پر، جس پہ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا، واقعات اٹھا لیجیے حدیثی کتابوں میں، سیرتی کتابوں میں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے ہو کیا ہے معلوم آپ کو؟ نماز قائم کر، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے، یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بنا ہے، حق کی طرف آیا ہے، حق کی گواہی دیتی، دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے؟ اسی دن آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے، اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا، اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری، اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کرو، اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا۔ کئی واقعات، خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھائی۔ تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو اب اسلام قبول کیا، 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے، اس کے بعد تو نمازی بن جانا، اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز قائم کرنا ہے۔ اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کس دھڑلے سے چھوڑے؟ بالکل نماز کا کیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست، 2 مسلمان، 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے؟ تم جا کے آؤ، سبحان اللہ، تم جا کے آؤ۔ ایک کفر اختیار کرتا اور ایک ایمان پہ چلتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے، 2 دوست ہے، 2 بزنس پارٹنر ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا ہے۔ کیا عجیب حال ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا۔ صبح نکلیں گا ایمان والا، یا شام میں نکلیں گا ایمان کے ساتھ، صبح کافر بن کے آ جائیں گا۔ شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں۔ اندازہ لگائی نماز کی مطلب کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں ہے، جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے، اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے، اور وہ نماز تھی جو دی گئی، اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے، اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح، دوپہر اور شام میں 2 رکعت۔ اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے۔ ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے، کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے۔ اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا، روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ، کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر۔
حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا. توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں, ہم تو توحید پرست ہے, ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا, بس یہ نہیں ہونا تھا. مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے. اور صحابہ کا حال یہ تھا, صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے, اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے. آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے, فرائض آزمائش ہے, یاد رکھیے. آزمائش کہاں ہوتی پھر؟ اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر اور اس کے بعد بس مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی, تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے. بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں, میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے, یہ الگ بات ہے. باپ داداؤں نے کمایا ہے, اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ آپ بیکار انسان ہے, کچھ کرتا نہیں, باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف, ہے نا. تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں, حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں, ہے نہیں. تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے. تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں, فرائض ہے, اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں, یاد رکھیے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے, تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم, سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ تو کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, جیسا ایسا لگا ایگزام میں شاید آپ آنا شروع ہو گئے, کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں, آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں, سب ٹھیک ہے. نہیں, جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں, آپ مسجد شروع ہو گئے اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے, مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے, اور بیماری سے بیماری نظر آتے, بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے. تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے, بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں, کوئی بیماری تو نہیں ہے نا, کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا. اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں, مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں, بزنس ڈوب جاتا ہے, بچے بگڑ جاتے ہیں, لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے, لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے, اس نے فلاں کر دیا, تو اللہ کے راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع, نمازی بن گئے بالکل, تسبیح ہاتھ میں چالو ہے, مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا, نکل رہے نہیں خود سے. اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا, کیس ختم, معاملہ ختم, اللہ نے نعمت دے دی, تجارت چل گئی, فلاں ہو گئی, اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا, کیوں نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں, تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں, اس لیے کہ مسجد آ رہے تھے, آپ چھوڑ ہے نہیں. یہی حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں, کو مصیبت میں لگتا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے. حالت ہمارے یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے, اول ما یحاسب به العبد صلاته, روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی. پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز, اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا. تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا, تو توحید تو بہرحال ہے, نماز سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوگا. جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو, سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی. اللہ کہیں گا کیا ہوا, اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے, تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا, ٹھیک, تو وہ ڈھونڈی جائیں گی. پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان. تو پہلا سوال, پہلا حساب, پہلا کتاب, فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی, پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے, وہ ہوگا نماز کا معاملہ. اب ہر شخص سوچ لے, اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے, اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے, انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں, تو ایگزامینر سائیکولوجی کا لے رہے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا پورا, ہے نا. تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے ہیں, ہے نا. تو پہلا کوشچن دیکھیے نماز, اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا ہے. فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا. ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں, لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے, یہ فریضہ ہے, اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل پہ لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے, تو اتنی نعمتیں دیتا ہے. اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں. ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا. حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے, وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے, پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے. تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے, کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے. آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں, اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد لیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہے ہماری مصروفیت کا, تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے. اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں, حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا, اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی. اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے, والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ, وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی نمازوں
کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مومنوں کی صفت، قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے۔ پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے۔ جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے حافظ والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی جو ہے حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی۔ پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9، جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھیے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات، بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے۔ پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا، اس نے یہ کیا زندگی میں، فلاں اس کی سوانح حیات، فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا۔ تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں۔ اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹینڈ کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سید کے جوت کے رکھتے ہیں کہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں، وضو کا کیا معاملہ ہوگا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں، طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں ہے اس جگہ اس کو دیکھ لوں، نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں، سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس کو حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔ تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس شہر میں سفر میں گئے تو پوری نماز گل، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز، ارے کیوں، ارے طہارت کا مسئلہ، ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے، تو پھر حفاظت والے کام ہے آپ نماز کے۔ جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو، تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو، اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت پھر وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤں کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو، ہے نا، تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار۔ یہ تو مانا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں۔ میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ، اس لیے کہ بہت لمبا ہے، تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا، یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو۔ تو کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے۔ یہ صفت ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک، آپ سب فرما رہے ہیں یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو امور تمہیں دیے گئے، سب سے اہم چیز نماز ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے، جس شخص نے اس کی پابندی کی، اس پر جو ہے کاربند رہا، جس نے پابندی کی، اس پہ اڑا رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا۔ جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دوسرے معاملات میں بالاولی سست اور کوتا ہوگا۔ پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے، اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں ہے۔ جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، وہاں بھی وہ سستی برتیں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنی بہترین بات آپ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نماز کو جو ہے نجات کا ذریعہ بنایا ہے، یاد رکھیے یہ نجات کا سکسیس کا یہی ذریعہ ہے، اور نماز نجات کا ذریعہ۔ اس کے تعلق سے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 77 میں اللہ فرماتا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ورکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے اچھے کام کرو خیر کے، لعلکم تفلحون اگر تم کامیابی، سکسیس اور جو ہے آخرت میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو یہ سب کام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو، خیر کے کام کرو، اور تاکہ تم آخرت میں جو ہے کامیاب بنو۔
تو کامیابی کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ نماز قائم کرنا ہے۔ آج ہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ ایک انسان کو اللہ اگر دنیا کا سب کچھ بھی دے دے اور اگر نمازی ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ لوزر ہے، ناکام ہے۔ اور ایک انسان کو دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہے لیکن اگر نماز پڑھتا ہے سمجھ جائیے سکسیسفل ہے آخرت کے اعتبار سے۔ وہاں کا ریزرو بینک اس کا فل ہے، یہاں کا خالی ہو سکتا، وہاں اس کا فل ہے پورا کہ وہ جانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چونکہ جو یہ کام کرتے انہیں کے لیے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ میرے پاس، تاکہ تم فلاح پاؤ، اس کے لیے شرط ہے ایمان لانا، اس کے بعد نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اچھے اچھے کام کرنا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14 سے لے کے 15 میں، قد افلح من زکاہا، اور وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، ایمان لے آیا جس سے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے نماز قائم کیا، نماز پڑھا۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے اس نے نماز پڑھی۔ تو یہاں بھی دیکھیے کامیاب لوگوں کی علامت، نجات کا ذریعہ نماز بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز صرف ہمیں نہیں دی گئی ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی اور وہ انبیاء اور وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ ایسے اللہ رب العزت 6 سے 7 واقعات نقل کیے، بس مختصر رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اور فرشتے نے ایک آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب اپنی محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز کوئی ہم پر بوجھ نہیں، اس امت پہ نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں پر بھی یہ چیز تھی، یاد رکھیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 87 نے فرمایا رکھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے موسیٰ حکم دیجئے بنی اسرائیل کو کہ اپنے اپنے گھر میں جو اللہ کی طرف چہرہ کرے نماز کے لیے، قبلہ مطلب چہرہ کرنے کی جگہ قبلہ بنائے، اور اقیم الصلاۃ، اور تمہاری قوم کے لوگ بنی اسرائیل اگر اللہ فرعون کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ نماز قائم کرے، اور جو نماز قائم کرتا فبشر المؤمنین، تو ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ پھر آگے نماز آئیے اللہ رب سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت میں 30 اور 31 میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی اور لوگوں نے کہا مریم کیا تم نے کر دیا، نہ تمہارا جو ہے خاندان ایسا تھا، نہ تمہارے خاندان میں کسی نے ایسا، چونکہ وہ لوگوں نے کچھ غلط سمجھا، تو مریم علیہ السلام نے خالی اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیا بولا سنیے، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے اور مجھے اس نے اپنا نبی چن لیا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں بابرکت ہوں جب تک میں تم میں رہوں گا، اور آگے فرمایا اینا کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے میرے رب نے وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں، یا جب تک میں اس دنیا میں رہوں تب تک میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بات کر رہے ہیں۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت میں 87 بیان کیا۔ وہاں بھی دیکھیے کیا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم پوچھتی ہے شعیب علیہ السلام سے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا یہ تمہاری نمازیں تم کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ تم انکار کرو اس چیز کا جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے تم کو اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو؟ گویا مشرکین نے صحیح پہچانا تھا، نماز توحید کی دعوت دیتی ہے، شرک سے دور کرتی ہے۔ اور دیکھیے اکثر جو مسلمانوں میں سے لوگ شرک کرتے ہیں نا، بے نمازی ہوتے ہیں اس لیے شرک بھی کرتے ہیں۔ تو کہا کیا شعیب تمہاری نمازیں تم کو اس کا حکم دیتی ہے؟ ظاہر سی بات اس کا مطلب یہاں شعیب علیہ السلام کی نمازیں ان کو اس کا حکم دیتی تھی۔ آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا اور قرآن نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40-40 میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری ذریت آل اولاد کو تو نمازی بنا، اور اے اللہ میری دعا کو تو سن لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مجھے اور میری ذریت کو، مجھے اور میرے آنے والوں کو، گویا ایک طرح سے دعا ہے جن کو اولادیں ہونے والی ہے نا، یہ دعا کیا کرے، اس لیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے دعا کر رہے اپنے لیے اور اولاد کے لیے آنے والی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہم کہاں دعا کرتے ہیں اپنی اولاد سے پیدائش سے پہلے اللہ نمازی بنا؟ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ چاند جیسا ہو، گورا ہو، یہ ہو، صحیح سلامت ہو، اس کو بیماریاں نہ ہو، فلاں ہو، ایسا ہو، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، کروڑپتی بن جائے، فلاں پتی بن جائے، چاند پر رہے، مارس پر جائے، یہ کرے، یہ نماز قائم۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ جو ہے مجھے نماز قائم کرا، ومن ذریتی، اور میری اہل اولاد کو بھی تو نمازی بنا، چونکہ الٹیمیٹ سکسیسفل انسان یہی ہوتے ہیں، تو اس لیے الٹیمیٹ سکسیس کی دعا ہو رہی ہے اہل اولاد کے لیے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے جو ان کے بیٹے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55 میں،
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بیوی بچوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 45 میں، اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز فحش اور منکر برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے نا۔ کتنی پیاری پیاری باتیں بہرحال اس کے اندر بتائی گئی، اور پچھلے انبیاء بھی جو ہے نمازیں قائم کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا، کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون مطلب اس کے کالمز ستون، اور اس کی چوٹی نہ بتلا دوں، سب سے زیادہ ہائٹ جو ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتلائیے، تو آپ نے بتایا دین اسلام کا سر خود اللہ اور اس کے رسول کے سپردگی ہے، ان کو مان لینا ہے۔ پھر فرمایا اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ ستون، کالم، پلر جس پہ اسلام ٹکا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتا ایک طرح سے اسلام کے ستون کو ڈھاتا ہے، اس کے بیسس کو برباد کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا، یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، چیٹنگ میں کتنا مزہ آتا ہے نا لوگوں کو، ہابیز چیٹنگ، بات کرنا کسی سے۔ تو جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آپ نے فرمایا کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے رب سے کلام کرتے ہو، اور کوئی کلام کرتے ہوئے کیا تھوکتا ہے کیا کسی کو؟ کلام